اس وقت درود کیسے پہنچے گا؟ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء الانبیاء حی یرزق، بے شک نبیوں کے جسم کھانا اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ انبیاء کرام زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ شیخ ابو نصر عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ آیا اور روضہ انور پر حاضر ہوا۔ حجرہ شریفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ ابو بکر دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میں نے اور تمام حاضرین نے باقاعدہ آواز سنی، آواز آئی وعلیک السلام یا ابا بکر۔ سید نور الدین ایجی رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سب نے سنا، روضہ انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، یعنی اے اور تجھ پر سلام ہو اے میرے بیٹے، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ یا رسول اللہ آپ کو اپنے غلاموں سے اتنی محبت ہے، یہ ادب نہیں ہے ورنہ ہم کہیں کہ آپ اپنے غلاموں پر فدا ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ محمد ہاشم ٹٹوی رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ نور پر حاضر ہوئے تو بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، روضہ مقدس سے آواز آئی وعلیکم السلام یا محمد ہاشم التتوی، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے 100 درودیں فدا 1000 سلام۔ شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت سارے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اسے لکھا ہے کہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ روضہ انور پر حاضر ہوئے تو عربی میں 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا تو وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک کو چوما کرتی تھی، اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے تو اپنا ہاتھ مبارک عطا فرمائیے میں انہیں چومنے کی سعادت پاؤں۔ جو ہی اشعار ختم ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر منور سے باہر نکلا اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حضور کا ہاتھ چومنے کی سعادت حاصل کی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اے مکہ مکرمہ کے بادشاہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سخاوت اور مہربانی کی کیا شانیں ہیں۔ آپ کے در اقدس کے سوالی نے کبھی انکار کا لفظ ہی نہیں سنا، ہمیشہ عطا ہی کیا جاتا ہے۔ آپ کا در پاک ایسا در ہے کہ مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹا۔ یہ تو پہلے دور کے واقعات ہیں، اور اب بھی کتنے واقعات جو مسجد نبوی شریف کے خادمین ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جو موجودہ دنوں کے واقعات کہ فلاں حاجی آیا، اس نے حضور سے زیارت کی ریکویسٹ کی تو سرکار نے ریاض الجنہ میں فلاں جگہ اپنی زیارت عطا فرما دی، فلاں نے یہ التجا کی سرکار نے کرم فرما دیا۔ خوابوں میں تو آتے ہی ہیں جاگتے ہوئے، اب بھی سامنے آ کے اس دور کے واقعات بھی موجود ہیں اور آئے دن نئے نئے واقعات ایسے ہو رہے ہیں۔ تو اس عقیدے کے ساتھ وہاں جائیں گے کہ سرکار زندہ ہے، سنتے بھی ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں، جو مشکل عرض کریں مشکل حل بھی فرماتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ اگر عقیدہ اس کے اپوزٹ ہوا تو پھر خالی چکر ہی ہے، ملے گا کچھ نہیں۔ عقیدہ صحیح رکھ کے جانا ہوتا ہے اور عشق رسول کی سوغات ساتھ لے کر جانی ہوتی ہے، پھر حج عمرہ کریں گے نا پھر اس کا مزہ ہے، ورنہ تو بس خالی ہو کے آ جاتے ہیں، جیسے دنیا کی سیر کراتے ہیں یا کہیں بھی گھومنے پھرنے جانا ہے بس ایسی چکر لگا کے آ گیا۔ تو اس لیے عشق والا انداز ہوگا تو بہت کچھ ملے گا اور اس در پاک سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ پاک ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔